اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ نبی کی ولادت منانے والے اور بدعت ماننے والے۔ جو بچہ ہو پیدا تو خوشیاں منائیں، جو بچہ ہو پیدا تو خوشیاں منائیں، مٹھائی بٹے اور لڈو بھی کھائیں۔ نبی کا یوم ولادت جو آئے، نبی کا یوم ولادت جو آئے تو بدعت کے فتوے انہیں یاد آئیں۔ ہم اس بحث پر نہیں جاتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت 9 ربیع الاول ہے یا 12 ربیع الاول۔ کوئی کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول آپ کا یوم وفات کا دن ہے، لیکن ہمارے لیے ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی میرے آقا کی ولادت کا دن ہے۔ لیکن ہم ربیع الاول کی کسی تاریخ پہ نہیں جا رہے کہ کون سا آپ کی ولادت کا دن ہے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ربیع بہار کو کہتے ہیں، اور اسی بہار کے موسم ربیع الاول میں میرے آقا دو جہاں محسن انسانیت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسی بہار کے موسم میں ظاہری طور پر دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کو اس وقت تخلیق کر دیا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کا خمیر بھی تیار نہ ہوا تھا۔ اور اس چیز کی گواہی کے لیے آئیے سب سے پہلے قرآن پاک کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے لیے سورہ فیل کو دیکھو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ فیل آیت نمبر 1۔ ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور وہ کلام صرف اپنے محبوب سے ہی کر رہا ہے۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اب ذرا عقل کے زاویے پر آ جائیے کہ دیکھے گا وہی جو موجود ہوگا، اور اصحاب فیل کا واقعہ آپ کی بعثت سے پہلے پیش آ چکا تھا، اور اسی طرح بہت سی مثالیں جس میں اصحاب کہف کا واقعہ اور دیگر انبیاء کے واقعات جو آپ سے پہلے ہی گزر چکے ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا بھی دیے اور بتا بھی دیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث مبارکہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عمر پوچھتے ہیں، اس کے متعلق آپ ہمارے چینل SMT انسائکلوپیڈیا پر لفظ یاسین کے بیان میں سن سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جھگڑے میں وہی جائیں جو سورہ فیل کا انکار کرے۔ قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنے والا کیا ہے، وہ آپ خود فیصلہ کریں۔ اسی طرح جو لوگ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو وفات کا دن کہتے ہیں، وہ ان لوگوں کی مرضی ہے، کیونکہ اس بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب میرے پیارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن پاک میں صاف فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو ذرا غور تو کرو، عالم موجود ہو اور رحمت موجود نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عالم کی موجودگی ہی میرے نبی کی رحمت کی موجودگی کی نشانی ہے۔ انسان زندہ ہے تو میرے نبی کی رحمت کی
وجہ سے یہ جانور، یہ پرندے، یہ زندہ ہیں تو میرے نبی کی رحمت ہے، یہ شجر، یہ حجر موجود ہیں تو میرے نبی کی رحمت ہے، یہود و نصارہ جو موجود ہیں تو یہ میرے نبی کی رحمت کا صدقہ ہے، ان کی عبادت گاہیں موجود ہیں تو میرے نبی کی رحمت کا صدقہ ہے، یہ فرقوں میں بٹے ہوئے مسلمان موجود ہیں یہ بھی میرے نبی کی رحمت کا صدقہ ہے، ہماری ایک ایک سانس میرے آقا کی رحمت کا صدقہ ہے، سانس کا آنا اور سانس کا جانا یہ بھی میرے نبی کی رحمت کا صدقہ ہے، اور پچھلی قوموں کی طرح جو ہم عذابوں سے بچے ہوئے ہیں یہ بھی میرے پیارے نبی کی رحمت کا صدقہ ہے، اور ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوئے یہ بھی میرے نبی کی رحمت کا صدقہ ہے۔ خدا کا نور بن کر رحمت للعالمین آئے، خدا کا نور بن کر رحمت للعالمین آئے، پڑھو صلی علی سدرا نشین آئے۔ یہ میرے آقا مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ہی صدقہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں یوں دعا کر کے عرض کیا کہ اے میرے مالک، میری امت کے چہرے دنیا میں مسخ نہ کیجیو، جس طرح تم نے پچھلی امتوں کے کرے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یوں عرض کیا کہ اے پیارے، میں دنیا میں تمہاری امت کے چہرے مسخ نہیں کروں گا اے پیارے، کیونکہ ان میں آپ موجود ہیں، لیکن پیارے تیری امت کی بدعمالیاں زیادہ بڑھ جائیں گی تو پھر سزا کے طور پر ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ حکمرانوں کو کوسنے سے پہلے ذرا اپنے اعمالوں کا جائزہ لے لیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی ہم ولادت و وفات کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اپنے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو بھول گئے۔ اگر ہم آج یہ غور کر لیں کہ ہم کس کے امتی ہیں تو یقیناً ہم فلاح پا سکتے ہیں، کیونکہ امتی ہوں میں نبی کا، میری قسمت ہے بڑی، امتی ہوں میں نبی کا، میری قسمت ہے بڑی، امتوں میں شہ کونین کی امت ہے بڑی۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، کہ تم خود نیک کام کرتے ہو اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، خود برائی سے بچتے ہو اور دوسروں کو برائی سے بچاتے ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کے کام کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے آقا کی پیروی کرنے والا بنائے، ہمارا یہ بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ زیر دامان کرم مجھ کو چھپا لیں گے ضرور، زیر دامان کرم مجھ کو چھپا لیں گے ضرور، درگزر کرنا میرے آقا کی عادت ہے بڑی، درگزر کرنا میرے آقا کی عادت ہے بڑی۔ انہی اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل SMT انسائکلوپیڈیا کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔